باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤثر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 18 و 19 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب سے مکروہ آواز گلے کی آواز ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بظاہر تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اس میں تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کر، یعنی جو لوگ بڑے پیسے والے ہوتے ہیں یا جن کے پاس بڑا بڑا گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ غربا اور فقراء کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھو اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تکبر ہوتا کیسے ہے؟ تکبر کرنے والے کی سزا اور تکبر کسے کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے تو فوراً ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ تو امیر کرتے ہیں۔ علماء نے تکبر کے 8 سبب لکھے ہیں۔ جو سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے تو اس کو باقی لوگ جاہل لگنے لگتے ہیں کہ یار اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، یہ تو پڑھتا ہی نہیں۔ بڑی پیاری روایت ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ علم ضرور سیکھے، سیکھنے کے بعد کسی اور کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ دوسرا سبب فرمایا عبادت، جب بندہ نماز پڑھے، روزے رکھے، صدقہ دے، تہجد پڑھے، تو اب اس کو جو گھر کے لوگ ہیں یا جو دوست ہیں اس کو حقیر لگنے لگتے ہیں کہ یار میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ پوری نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کے پاس کوئی رائے نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے کہ وہ عبادت گزار بندے کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عبادت ضرور کیجیے مگر اس لیے نہ کیجیے کہ باقی لوگ آپ کو حقیر لگنے لگیں۔ تیسرا سبب بتایا مال، جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا، اس کو لگتا ہے میں نے کمایا، میں نے عروج حاصل کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، رکھ لیجیے جب چاہے لے سکتا ہے، مال کمائیے مگر مال کا تکبر نہ کیجیے۔ چوتھا سبب حسب و نسب، ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی بتاتا چلوں۔ پانچواں سبب عہدہ و منصب، چھٹا سبب کامیابی، ساتواں سبب حسن و جمال، آٹھواں سبب طاقت۔ اب تکبر کا گناہ دیکھیے، اس پوری کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ وہ تکبر ہی تھا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ صرف ایک بار تکبر کیا، ساری عبادتیں برباد، چہرے کی نورانیت چھین لی گئی، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ جس نے ایک بار تکبر کیا اس کا کیا حل ہوا، اور جو روز روز تکبر کرے، جس کے دل میں تکبر ہی تکبر بھرا ہوا ہو، اس کا کیا ہوگا؟ وہ حدیث آپ کو ضرور یاد ہوگی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کسی انسان کو زیبا نہیں دیتا، تکبر صرف اور صرف اللہ کی شان ہے۔ ایسا کہتا ہے کبریا اور ردائی، کبریا میری چادر ہے، جو بھی مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا کو سورہ بنی اسرائیل میں یوں اشارہ فرمایا گیا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یعنی کوئی کتنا ہی اکڑ کے اور سر اونچا کر کے چلے لیکن اسے یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ نہ وہ زمین کو پاٹ سکتا ہے اور نہ وہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ تو جس خدا کی قدرت و عظمت کے آثار ہر شخص دیکھ رہا ہے، اس کی خدائی نہ کرنے اور اترانے کا کیا فائدہ؟ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غرور و تکبر اور فخر کرنے کے بجائے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یعنی جب اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو پست بھی کر سکتا ہے اور بلند بھی، تو موقع و مال کے لحاظ سے صلاحیت کو استعمال کرے، اپنے حلق اور لوگوں کے کان پھاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو حسن بیاں، حسن کلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کو مقام کو چھوڑ کر گدھوں کی شکل میں شامل ہونے کی کوشش کیوں کرے؟ آج ہم لوگ تکبر میں اتنا زیادہ مبتلا ہیں کہ کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں، عالم جاہل کو نہیں، گورا کالے کو نہیں، طاقتور کمزور کو نہیں، تو بتائیے ہم جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ تو ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم غرور و تکبر اور فخر کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے لہجے میں بات کریں اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں۔
وما علينا إلا البلاغ.